فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب تنزیل الامامیہ کے جدید کے پارٹ نمبر 17 کا آغاز صفحہ نمبر 200 سے کر رہے ہیں۔ چوتھا باب فصل سیوم، ہیڈنگ معاویہ کے مکتوب کا جواب اور اصل حقیقت کا انکشاف کا بقیہ حصہ۔ نمبر 4، اس پر ہمارا تبصرہ۔ ہرگز نہ ہوئے مغز سخن سے آگاہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کلام اس میں نہیں ہے کہ یہ ابو سفیان والی روایت صرف کتب اہل سنت میں پائی جاتی ہے یا شیعہ کتب میں بھی اس کا وجود ہے، بلکہ تمام تر بحث اس میں ہے کہ پیر آف سیال شریف نے اپنے رسالہ مذہبی شیعہ میں کتاب شافی اور تخلیص شافی کے حوالے سے یہ روایت پیش کر کے جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، یہ سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں درج کی ہے۔ لہٰذا یہ شیعوں کے خلاف حجت ہے۔ ہمارا مدعا یہ کہ یہ جعل سازی ہے، خیانت مجرمانہ ہے اور آبلہ فریبی ہے۔ یہ استدلال قاضی عبدالجبار کا ہے کہ جس کا سید اور شیخ نے جواب باثبات پیش کر کے رد کیا ہے۔ لہٰذا شیعوں کی رد کردہ روایت کو ان کی روایت قرار دے کر ان کے خلاف پیش کرنا بددیانتی کی بدترین مثال ہے۔ نیز اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حضرت امیر علیہ السلام کو پہلے دور خلافت میں جنگ کا مشورہ دینے والا صرف ابو سفیان نہیں تھا، بلکہ اس میں جناب زبیر بھی شامل تھے اور مہاجرین کی ایک جماعت بھی۔ ابو سفیان کی اسلام و علی کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ باقی رہے زبیر، تو ان کی علی دوستی بھی جنگ جمل میں سامنے آ گئی تھی، اور باقی مہاجرین سے بھی وہی ہوں گے جو جنگ جمل و صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف صف آرا تھے۔ بہرحال ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ یہ جنگ کا مشورہ دینے والے کون تھے اور ان کی نیت کیا تھی۔ ہمیں تو صرف امام معصوم کے کام و اقدام سے غرض ہے، نہ کہ دوسروں کے مشورے سے۔ اور اس دور میں جنگ نہ کرنے اور بساط صبر و ضبط بچھا کر اس پر بیٹھنے کی وہی حکمت و مصلحت تھی جو حضرت امیر علیہ السلام نے خطبہ شکشکیہ میں بیان فرمائی ہے کہ اگر اس وقت اسلام کے دارالحکومت میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی تو خیبر کے یہودیوں کو اور مکہ کے مشرکین کو اپنا بدلہ چکانے اور انتقام لینے کا موقع مل جاتا، اور جب وہ اسلامی دارالحکومت پر حملہ کر دیتے تو اسلام مٹ جاتا۔ لہٰذا اس وقت ان مشکل حالات و سانحات پر صبر کرنا اور جنگ نہ کرنا ہی حکیم الامت امام کی نظر میں قرین ثواب اور مطابق حکمت تھا۔ لہٰذا جناب امیر علیہ السلام نے وہی کام کیا جو ان کے منصب و مقام کا تقاضا تھا، اور یہ حقیقت بھی کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام اسی اسلام کو پھیلانا اور بچانا چاہتے تھے جو خدا نے بنایا تھا اور پیغمبر اسلام نے پہنچایا تھا، اور اس کا ابو بکر صاحب کی خلافت کی صحت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہمیں اس بات سے بھی کوئی تعلق نہیں کہ حضرت علی کے ساتھ اکثریت ان لوگوں کی تھی جو خلافت شیخین کو برحق جانتے تھے، کیونکہ یہ بات تو حضرت علی کی ظاہری خلافت کی تھی، جبکہ آپ معاویہ سے برسر پیکار تھے۔ پہلے دور خلافت میں تو آپ یکا و تنہا تھے یا معدود چند مخلص یار و انصار ساتھ تھے۔ باقی سیالوی صاحب نے حضرت شیخ طوسی کے جواب باثبات پر تنقید کرنے کا جو شوق فرمایا ہے، ہم ان کو مشورہ دیں گے کہ ایاز قدر خود بشناس۔ مروی ہے کہ کسی شخص نے میر باقر داماد جیسے فیلسوف اسلام کی کتاب پر کچھ اعتراضات کر کے انہیں بھیجے۔ لہٰذا اگر سیالوی صاحب ایسے بزرگوں کے کلام کا مطلب سمجھ لیں تو یہ ان کے لیے باعث فخر ہے، نہ کہ ان کے کلام حق ترجمان پر اعتراض کرنا کہ
اس سے آپ کی جہالت کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ یہ درست ہے کہ ترجمہ تحت اللفظی بھی ہوتا ہے جیسے شاہ رفیع الدین کا ترجمہ قرآن، اور بامحاورہ بھی جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کی ترجمان القرآن، مگر ہر دو میں متکلم کے دلی مقصد کی ادائیگی تو لازم ہوتی ہے، نہ کہ پیر آف سیال شریف کی طرح کہ متکلم کا مقصدی فوت ہو جائے اور بات کچھ کی کچھ ہو جائے۔ الغرض اس وضاحت یا عذر و معذرت سے پیر صاحب کی پوزیشن صاف نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے جہالت کا دھبا دور ہوتا ہے۔ نمبر 1 رسالہ مذہب شیعہ، ہیڈنگ ہے قابل رشک اعمال نامہ۔ ایک اور روایت بھی ملاحظہ فرماتے جائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین عمر شہید ہوئے اور ان کو کفن پہنایا گیا تو حضرت علی مرتضیٰ تشریف لائے اور فرمائے اس پر اللہ تعالیٰ کی صلوات رحمت برکتیں ہوں، تو تمام روئے زمین پر میرے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ مجھے پسند نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملوں اور میرا نامہ اعمال بھی اس کفن پوش کے اعمال نامے کی طرح ہو جو اس وقت تمہارے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، مولا مرتضیٰ تو ان کے اعمال نامے کے ساتھ رشک فرما رہے ہیں اور مدعیان تولا ان کو غاصب اور ظالم کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں؟ مولا مشکل کشا کو پہچانے یا ان مدعیان محبت و تولا کو اس سے زیادہ بھی کوئی تعجب انگیز صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ کتابیں بھی اہل تشیع کی نہایت معتبر روایات بھی شروع سے آخر تک ائمہ صادقین طاہرین معصومین علیہم السلام کی ان کتابوں کی کتابت و طباعت بھی تہران یا نجف اشرف میں مشہور غالی شیعوں کی زیر نگرانی میں، اور پھر روایات پر اہل تشیع ایمان نہ لائیں تو کہنا پڑتا ہے فبع حدیث بادو یوم نون، رسالہ مذہب شیعہ صفحہ نمبر 32-33۔ نمبر 2 تنزیل الامامیہ الجواب بتائید اللہ الوہاب، کہ یہ خانہ ساز روایت اسی سابقہ زنجیر کی کڑی ہے، یعنی سید مرحوم نے صفحہ نمبر 428 پر اسے اہل سنت کے استدلال کے ضمن میں درج کیا ہے اور پھر صفحہ نمبر 431 پر اس کا شافی و کافی جواب پیش کر کے اسے باطل و عاطل ثابت کیا ہے۔ الغرض یہ سنیوں کی روایت ہے نہ شیعوں کی، لہذا بنا بر قواعد مناظرہ اسے شیعوں کے خلاف بطور حجت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ روایتی اسقام کی یہ روایت از روئے قانون درایت بھی بالکل غلط و بے بنیاد ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ رشک وہ شخص کرتا ہے جس میں کوئی علمی یا عملی کمزوری ہو، اور کرتا اس پر ہے جسے علمی یا عملی برتری حاصل ہو، مگر یہاں تو معاملہ ہر لحاظ سے برعکس ہے۔ اسلام و ایمان ہو یا ایقان و اطمینان، علم و فضل ہو یا سخا و بذل، شجاعت و شہامت ہو یا بزرگی و کرامت، عمل و کردار ہو یا روش و رفتار، الغرض کسی اعتبار سے بھی پیغمبر اسلام کے بعد جناب حیدر کرار کا کوئی ہمسر و ہم پلہ نہیں ہے۔ بھلا جس جناب امیر کے ایمان کا یہ عالم ہو کہ ما ینطق عن الہوا کا مصداق پیغمبر فرمائے، آج پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ حیات الحیوان دمری اور ایقان و اطمینان کی کیفیتوں کی خود اعلان فرمائیں، اگر خالق و مخلوق کا درمیانی پردہ بالفرض اٹھا بھی دیا جائے تب بھی میری یقین میں مزید اضافہ نہیں ہوگا۔ کتاب کا حوالہ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری صفحہ نمبر 165۔ علم و کمال کا یہ عالم ہو کہ برسر ممبر سلونی کا دعویٰ فرمائے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے شہر علم کا دروازہ قرار دیں۔ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، اور اعمال صالحہ کی کثرت کا یہ عالم ہو کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 8 شجاعت کی کیفیت یہ ہو کہ آسمان کی قدسی یہ ترانہ پڑھیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کتاب کا حوالہ تذکرہ خواص الامہ۔ الغرض جس بزرگوار کے علمی فضائل و فواضل کی کثرت کے یہ عالم ہو کہ پیغمبر اسلام اپنی زبان وحی ترجمان سے اعلان فرمائیں، خداوند عالم نے میرے بھائی علی کو اس قدر با کثرت فضائل عطا فرمائے جن کا احاطہ و شمار نہیں ہو سکتا۔
ایسا جامع الکمالات انسان کامل عمر صاحب کے کس ایمانی و علمی یا عملی کارنامے پر رشک کر سکتا ہے؟ آیا ان کے ایمان پر رشک کرے گا، جس کی حالت یہ کہ خود حلفیہ بیان میں فرماتے ہیں خدا کی قسم میں منافقوں میں سے ہوں۔ کتاب کا حوالہ میزان الاعتدال صفحہ نمبر 365۔ سبحان اللہ، حضرت عمر صاحب تو اپنے تئیں منافق سمجھتے ہیں، مگر ان کی محبت کے دعوے دار ان کو نہ صرف مومن کامل بلکہ امیر المومنین قرار دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں، یا ان کے یقین پر رشک کرے گا جس کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ رسول خدا کی رسالت میں شک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب سے ایمان لایا ہوں اس دن یعنی صلح حدیبیہ کے سوا کبھی شک نہیں کیا۔ کتاب کا حوالہ در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 77۔ یا ان کے علم و فضل پر رشک کرے گا جس کی حالت یہ کہ خود ان کا اقرار کے مطابق نہ صرف عام لوگ بلکہ بوڑھی عورتیں بھی ان سے زیادہ احکام شریعت جانتی ہیں۔ کتاب کا حوالہ تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295، کنز الاعمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 295، حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47، ازالۃ الخفا صفحہ نمبر 159 177۔ یا ان کی زندگی پر رشک کرے گا جس کا اکثر و بیشتر حصہ کفر و شرک کی وادیوں میں چکر لگانے میں کٹ گیا۔ ان حالات میں کوئی دشمن عقل و ایمان ہی یہ باور کر سکتا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام عمر کے اعمال نامے پر رشک کر رہے ہیں، ورنہ کوئی صاحب عقل و انصاف تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ کہ عمر صاحب کے اعمال نامے میں کسی بھی آدمی کے لیے کوئی قابل رشک کارنامہ نہیں ہے، چی جائے کہ حضرت امیر علیہ السلام رشک کریں، جن کا نامہ اعمال اس طرح انسانی بلند کردار سے مالا مال ہے کہ عام لوگ تو بجائے خود انبیاء ماسلب بھی ان پر رشک کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ان حقائق کی روشنی میں قارئین کرام پر مؤلف کے اس تعجب و سوال کا محل ہونا واضح و آشکار ہو گیا کہ مولائے مرتضیٰ تو ان کے اعمال نامے کے ساتھ رشک فرما رہے ہیں اور مدعیان طولہ ان کو غاضب اور ظالم کہہ رہے ہیں۔ کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں؟ اگر شیعان علی ان کو غاضب اور ظالم کہتے ہیں تو صرف اس لیے کہ حضرت علی ان کو ایسا سمجھتے تھے، جیسا کہ مسلم شریف ما شرح نووی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 مطبوعہ دہلی پر با اقرار عمر مروی ہے کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام و عباس کو مخاطب کر کے کہا، تم دونوں مجھے جھوٹا، گنہگار، خیانت کار اور غدار جانتے ہو۔ کیا ایسے ہی شخص کے اعمال نامے پر رشک کیا جا سکتا ہے جس کو جھوٹا، گنہگار اور خیانت کار سمجھا جائے؟ کیا لطف جو غیر پردہ کھولے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ نمبر 3، اس پر جناب اشرف سیالوی کی تنقید۔ جواب اول، ڈھکو صاحب نے سب سے پہلا جواب حسب سابق شور و شر اور واویلے کے ساتھ دیا کہ یہ روایت اہل سنت کی ہے، مغنی میں مرقوم ہے۔ قاضی عبدالجبار نے اس کو نقل کیا اور سید مرتضیٰ نے اس کا کافی و شافی جواب دیا ہے۔ ہماری کسی کتاب میں یہ روایت اور اس کے معنی و مفہوم مذکور نہیں ہے۔ یہ روایت واقعی اہل تشیع نے بھی نقل کی ہے۔ ملاحظہ ہو معانی الاخبار صفحہ نمبر 117، مصنفہ ابو جعفر قمی۔ ابن ابی الحدید شیعی معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں یہی روایت نقل کی ہے۔ تفسیر امام کے راویوں کا حال، مفضل بن عمر کا حال، حماد بن عثمان سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ مفضل بن عمر کو فرما رہے تھے۔ محمد بن سنان کا حال، شیعی درایت کی حقیقت اب ذرا ڈھکو صاحب سے لے کر توسی اور مرتضیٰ شیعی وغیرہ کی درایت سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی جیسے جامع الکمالات اور صاحب مفاخر و مناقب کو اس تمنا و آرزو کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے، جبکہ رشک وہ کرتا ہے جس میں عملی یا علمی کمزوری ہو، اور اس پر کرتا ہے جس میں علمی یا عملی برتری ہو۔ یہاں معاملہ برعکس ہے۔ جواب، رشک کرنے کے لیے صرف ذاتی علم و عمل میں کمزوری کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دوسرے پہلو بھی ہو سکتے ہیں، مثلا فتوحات کثیرہ اور اشاعت اسلام۔ حضرت علی کے ارشادات سے جو نہج البلاغہ کے میں میسم اور دیگر کتب امامیہ شیعہ میں مذکور ہیں، ان سے واضح ہوتا ہے کہ
حضرت علی ان دونوں بزرگواروں کے متعلق اور خصوصاً حضرت عمر کے متعلق کس قدر فضیلت و فوقیت کے قائل تھے۔ جواب ثانی ڈھکو صاحب نے کہا ہے کہ وہ رشک کس چیز پر کریں گے؟ ان کے ایمان پر جو قسم کھا کر کہتے کہ اے حذیفہ میں منافقین میں سے ہوں۔ حضرت عمر کی اس یقین پر حضرت علی رشک کریں گے جن کی کمزوری کا عالم یہ تھا کہ رسول خدا کی نبوت اور رسالت میں شک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈھکو صاحب کا ارشاد ہے کہ حضرت علی ان کے علم پر رشک کریں گے جو خود کہتے کہ مجھ سے مدینے کی بوڑھی عورتیں احکام شریعت سے زیادہ واقف ہیں۔ کتاب کا حوالہ تحفہ حسینیہ جلد نمبر 1 از صفحہ نمبر 427 تا 443۔ نمبر 4 اس پر ہمارا تبصرہ۔ سیالوی صاحب اصحاب ثلاثہ کے وکیل تو برے نہیں ہیں، کیونکہ آج کے دور میں اچھا وکیل اسے سمجھا جاتا ہے جو ہیرا پھیری کر کے جھوٹ کو سچ ثابت کرے اور سچ کو جھوٹ۔ لیکن اگر کیس ہی بالکل کچا ہو تو پھر بیچارہ وکیل جس قدر چاہے ہاتھ پاؤں مارے وہ کبھی مقدمہ جیت نہیں سکتا۔ بقول سیالوی کہ ہمارا شور و شر یہی ہے اور ہم اس میں حق بجانب بھی ہیں کہ اگر یہ رشک والی روایت کتب شیعہ میں مذکور ہے اور ہے بھی قابل اعتبار تو پھر پیر آف سیال شریف نے ان شیعی کتابوں کے حوالے سے پیش کیوں نہ کی اور شافعی اور تخلیص الشافعی کے حوالے سے اور وہ بھی شیعہ کی روایت قرار دے کر کیوں نقل کی، جبکہ یہ روایت قاضی عبدالجبار نے پیش کی اور سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی نے اس کی پرزور تردید کی ہے۔ اس فراڈ اور آبلہ فریبی کا کیا جواز ہے؟ یہ تو بلا تشبیہ وہی بات ہوئی کہ جیسے کوئی یہودی یا نصرانی مسلمانوں سے یہ کہہ کہ جناب عزیر علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ابن اللہ ہونا تمہارے قرآن سے ثابت ہے اور پھر وہ ثبوت میں یہ آیت پیش کر دیں عزیز بن اللہ المسیح ابن اللہ، اور جب مسلمان اس سے کہیں کہ بھائی یہ تو تمہارا قول ہے، یہ تو تمہارا قول خدا نے نقل کیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود و نصارہ شرمسار ہونے کی بجائے یہی کہیں کہ جو کچھ بھی ہے آخر تمہارے قرآن میں مذکور تو ہے، عزیز عزیر اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت نہ ہماری کتابوں میں ہے اور نہ ہی قابل اعتبار ہے۔ سیالوی صاحب نے خود ہی مانی الاخبار سے اسے نقل کیا اور پھر خود ہی اس کی تعویل کی وجہ سے اس کے راویوں مفضل بن عمر اور محمد بن سنان پر تنقید کر کے اسے ناقابل اعتبار ثابت کر دیا۔ تو جب یہ روایت قانون درایت کے مطابق ناقابل اعتبار ہے تو پھر اس سے تمسک کرنے کے کیا معنی ہیں؟ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام شیخین کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے؟ سیالوی صاحب نے جواب ثانی میں ہمارے درایتی اعراض کا جواب دینے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ہمارا درایتی اعراض یہ تھا کہ جو ہستی ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ ہو، بھلا وہ اس شخص پر کس طرح رشک کرے گی جو ہر لحاظ سے ادنا اور مفضول ہو۔ پھر ہم نے تنزیل امامیہ میں ہر فضیلت کا نام بنام تذکرہ کیا کہ حضرت علی علیہ السلام عمر پر ایمان میں رشک کریں گے، یا علم میں یا عمل میں یا مقام شکر ہے، اور یہ حق کے حق ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ سیالوی صاحب نے کسی بات کا بھی انکار نہیں کیا، صرف لکھتے ہیں کہ حضرت کے ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ شیخین اور خصوصاً حضرت عمر کے متعلق کس قدر فضیلت اور فوقیت کے قائل تھے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے نہج البلاغہ کا خطبہ شکشکیہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وارد شدہ اقرار عمر ہی کافی ہے کہ جناب ان دونوں کو گناہگار، غدار، جھوٹا اور دغاباز کے سمجھتے تھے۔ سیالوی صاحب نے زیادہ سے زیادہ عمر صاحب کی علمی و عملی اور ایمانی و یقینی کمزوریوں کے اعتراف و اقرار کو ان کی کسر نفسی پر محمول کیا ہے۔ آخر کسر نفسی بھی تو کسی معقول طریقے سے پر ہونی چاہیے، جناب ابو بکر کی طرح نہیں۔ ہیڈنگ ہے علمی لطیفہ۔ ابن اسیر نے اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 350 المطبوعہ الخیریہ مصر 1318 ہجری میں خلیفہ اور خالفہ کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا کہ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کی جگہ پر بیٹھے اور اس کے خلا کو اس طرح پر کرے کہ کمی محسوس نہ ہو، اور خالفہ کے معنی یہ بیان کیے کہ وہ احمق جس میں دنیا کی کوئی
خیر و خوبی نہ ہو۔ اور پھر یہ واقعہ نقل کیا کہ کسی شخص نے جناب ابو بکر سے پوچھا، انتا خلیفہ رسول اللہ، کیا آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں خلیفہ نہیں ہوں۔ اس نے پوچھا، پھر آپ کیا ہیں؟ فرمایا، میں تو خالفہ ہوں۔ ابن عصیر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جواب قصر نفسی کے طور پر دیا۔ اگر یہ قصر نفسی تو پھر حماقت کیا ہوتی ہے؟ یہی قصر نفسی جناب عمر نے کی ہے کہ آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، خدا کی قسم میں منافقوں میں سے ہوں۔ مجھے شک ہے کہ پیغمبر اسلام رسول ہیں یا دنیاوی بادشاہ ہیں، سب لوگ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، حتیٰ کہ مدینہ کی بوڑھی عورتیں بھی، وغیرہ وغیرہ۔ ہیڈنگ ہے ملکی فتوحات کا تذکرہ۔ سیالوی صاحب نے لکھا کہ رشک کرنے کے لیے صرف ذاتی علم و عمل میں کمزوری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دوسرے پہلو بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً فتوحات کثیرہ اور اشاعت اسلام و ترویج دین وغیرہ۔ اے کاش کہ حضرت ثانی یہ فتوحات نہ کرتے اور نہ ہی دشمنان اسلام کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملتا کہ اسلام اپنی صداقت و حقانیت کی بنا پر نہیں پھیلا بلکہ سیف و سنان سے پھیلا ہے۔ ان فتوحات نے قیامت تک اسلام کو بدنام کر دیا ہے، اور اگر بالفرض یہ فتوحات کوئی قابل فخر کارنامہ ہے تو پھر آپ لوگ زمانے رسالت میں جناب حضرت امیر علیہ السلام کے جنگی کارناموں کو کیوں بھول جاتے ہیں، جن کے جنگی کارناموں اور جن کے عدم المثال جہادوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑے اور کفر و شرک کے جھنڈے اکھیڑے، اور جن کے کارناموں پر اسلام کے قدسیوں نے ترانے پڑے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ہیڈنگ ہے ملکی فتوحات کسی شخص کے مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ احادیث نبویہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اوقات خدا اپنے دین کی نصرت ایسے لوگوں سے بھی کر دیتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ملاحظہ ہو بخاری ماں فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 131، طبع دہلی کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18، تفسیر اتقان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 وغیرہ۔ الغرض کسی پہلو کے لحاظ سے بھی جب حضرت امیر علیہ السلام کے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور کسی بھی دوسرے شخص کے یہاں کسی قسم کی کوئی بیشی نہیں ہے تو آپ کے رشک کرنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ مزید برآں مخفی نہ رہے کہ حضرت بیعت عثمان کے وقت جب عبد الرحمن بن عوف نے خلافت اس شرط پر حضرت امیر علیہ السلام کو پیش کی تھی کہ آپ کتاب خدا، سنت رسول اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے، تو حضرت علی علیہ السلام نے خلافت کو ٹھکرا دیا تھا مگر سیرت شیخین پر چلنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ملاحظہ ہو سوائق محرقہ صفحہ نمبر 63، روضۃ الاحباب صفحہ نمبر 169، الامامہ و سیاست صفحہ نمبر 25، صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 621 622 وغیرہ۔ جواب ثالث، اس ضمن میں سیالوی نے جس کمینگی اور اپنی خاندانی خباثت و رذالت کا ثبوت دیا ہے اور ایک فرعون صفت ملعون کی بکواس کا سہارا لے کر جس طرح بھونکا ہے، اس طرح تو کتے بھی نہیں بھونکتے۔ ہم اس پر کوئی تبصرہ کرنا اور اسی ردیف و قافیے میں جواب دینا اپنی ذاتی اور خاندانی شرافت اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی تعلیمات کے منافی سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کبھی کوئی کتا کسی شریف آدمی کو بھونکے تو شریف آدمی تو نہیں بھونک سکتا۔ سیالوی صاحب بھی کسی حد تک مجبور ہیں۔ ہر شخص دوسروں کو اپنے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، البتہ ان کے اضافی معلومات کی خاطر صرف اتنی گزارش ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بغض صحابہ رکھنے والوں کے بارے میں کبھی نہیں فرمایا کہ ان کا نسب مشکوک ہے۔ ہاں، حضرت علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والوں کے بارے میں ضرور فرمایا کہ ہیڈنگ، حضرت علی علیہ السلام کا دشمن 3 میں سے ایک ہوتا ہے۔ نمبر 1، یا تو ولد الحرام یا تو وہ ولد الحرام یعنی حرام زادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، یا ولد الحیض ہوتا ہے۔ نمبر 3، یا پھر منافق ہوتا ہے، کنز الاعمال اور خصائل وغیرہ۔ حضرت علی و فاطمہ، حسن و حسین کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174، باب نمبر 23، تاریخ دمشق لابن اساکر جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 225، حدیث نمبر 738، طبع دارالفکر بیروت۔ سیالوی صاحب کو صحابہ سے جو اندھی محبت ہے اور آل محمد علیہ السلام سے
جو کینہ و عداوت ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام دشمنی والی حدیث نبوی کا مصداق ہے، اور وہ بھی پہلی قسم سے ہے۔ لہذا وہ جہاں اپنے نسب نامے پر غور کریں، وہاں اپنے خلیفہ دوم کے نسب نامے پر بھی ایک نگاہ ڈالیں، جو کہ کتاب کنز المتاعین اور انوار نمانیہ وغیرہ کتب میں مذکور ہے۔ بد نہ بولے زیر گردوں گر کوئی میری سنے، ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے۔ صفحہ نمبر 211 آغاز ہوتا ہے چوتھا باب فصل چہارم۔ ان روایات کے تحقیقی جوابات جو مؤلف نے کشف الغمہ سے پیش کیے ہیں، پیر صاحب سیالوی نے اپنے رسالے کے قریباً 3 صفحے از صفحہ نمبر 16 تا صفحہ نمبر 18 کشف الغمہ کے مؤلف جلیل جناب شیخ علی بن عیسیٰ بن ابو فتح الاربلی رحمۃ اللہ علیہ کا تشیع ثابت کرنے کے لیے عبث و بے فائدہ سیاہ کیے، کیونکہ ان کا تشیع محتاج اس بات نہیں ہے۔ بعد ازاں اس کتاب سے چند روایات پیش کی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے جس دلیلیں اور تلبیسیں اور دسیسہ کاری اور فریب کاری سے کام لیا، اس کا فیصلہ قائلین کرام کے خداداد انصاف پر چھوڑا جاتا ہے۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ نمبر 1 رسالہ مذہب شیعہ، پیر صاحب اب سیال شریف اس سلسلے میں رقم تراز۔ اس موقع پر اسی کتاب کے چند حوالے جو حضرت امام علی مقام زین العابدین رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبزادے امام علی مقام محمد باقر سے مروی ہیں، اس توقع کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ مدعیان محبت و تبلہ تو کسی صورت میں بھی ان کی روایات کو رد نہ فرمائیں گے اور نہ پھینکیں گے اور نہ ہی ان سے روگردانی فرمائیں گے، بلکہ سنیں گے اور سن کر ایمان لائیں گے۔ ذرا باادب ہو کر سنیے۔ کتاب کا حوالہ کشف الغمہ صفحہ نمبر 199 مطبوعہ ایران۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عراقیوں کا ایک گروہ حاضر ہوا۔ آتے ہی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی شان میں بکواس بکنا شروع کر دیا۔ جب چپ ہوئے تو امام علی مقام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ تم وہ مہاجرین اولین ہو جو اپنے گھروں اور مالوں سے ایسی حالت میں نکالے گئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہنے والے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد و اعانت کرتے تھے اور وہی سچے تھے؟ تو عراقی کہنے لگے کہ ہم وہ نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ پھر تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنے گھر بار اور ایمان ان مہاجروں کے آنے سے پہلے تیار کیے ہوا تھا، ایسی حالت میں کہ وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں کو دل سے چاہتے تھے، اور جو کچھ مال و متاع مہاجرین کو دیا گیا تھا اس کے متعلق اپنے دلوں میں کسی قسم کا حسد یا بغض و کینہ محسوس نہ کرتے تھے، اور اگرچہ وہ خود حاجت مند تھے مگر پھر بھی مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ تو اہل عراق کہنے لگے کہ ہم وہ بھی نہیں ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ تم اپنے اقرار سے ان دونوں جماعتوں سے مہاجرین و انصار میں سے ہونے کی برات کر چکے ہو، اور میں اس امر کی شہادت دیتا ہوں کہ تم ان مسلمانوں سے بھی نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ مسلمان لوگ جو مہاجرین و انصار کے بعد آئیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہمیں بخش اور ہماری ان بھائیوں کو بخش جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ سبقت لے چکے ہیں، اور ایمان والوں کے متعلق ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کھوٹ، بغض اور کینہ، حسد یا عداوت نہ ڈال۔ یہ فرما کر امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے یہاں سے نکل جاؤ، اللہ تمہیں ہلاک کرے، آمین ثم آمین۔ کتاب کا حوالہ رسالہ مذہب شیعہ صفحہ نمبر 20-19۔ نمبر 2 تنزیہ الامامیہ۔ جیسا کہ قبل ازیں واضح کیا جا چکا کہ اس کتاب سے بھی روایات نقل کرنے میں انتہائی عیاری اور دسیسہ کاری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، چونکہ مؤلف کشف الغمہ کی روش یہ ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے حالات و کوائف اور فضائل و مناقب کتب اہل سنت سے نقل کرتے ہیں، اور اگر اس منقولہ عبارت میں کوئی جملہ ان کے موقف اور مسلک کے خلاف بھی آ جائے تو وہ اپنی دیانتداری کی وجہ سے عبارت میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں کرتے، بلکہ من و ان
نقل کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی نہیں دیتے تاکہ سیرت اور فضائل کی بجائے مناظرے کی کتاب نہ بن جائے۔ مخالفین کی اس چوری یا سینہ زوری کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے کہ وہ اہل سنت کی اپنی عبارات کو شیعہ کتاب اور شیعہ قلم کا نتیجہ قرار دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کیا کرتے ہیں۔ اور پیر صاحب سیالوی نے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایسے مدرسے سے آبلہ فریبی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے اور ڈگری حاصل کی ہے، کیونکہ انہیں اس فن میں ید طولہ حاصل ہے۔ عام عدم برسر مطلب یہ عبارت جس پر مؤلف نے اپنے قصر استدلال کی بنیاد قائم کی ہے شیخ کمال الدین بن طلحہ شافعی کی ہے، جو کہ ان کی کتاب مطالب السہول میں مذکور ہے کہ جس کی ابتدا اور انتہا کی نشاندہی بھی کشف الغمہ میں کر دی گئی ہے۔ چنانچہ صفحہ نمبر 198 سطر 7 پر مذکور ہے قال کمال الدین رحمۃ اللہ، اور صفحہ نمبر 200 سطر نمبر 20 پر جہاں یہ طویل کلام ختم ہوتا ہے مذکور ہے آخر کلام کمال الدین اس بیان حقیقت ترجمان سے کاشمس فی رابط النہار واضح و آشکار ہو گیا کہ یہ کلام شیعوں کا نہیں بلکہ اہل سنت کا ہے، اس لیے اسے ہمارے خلاف بطور حجت ہرگز پیش نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا کرنا اصول مناظرہ کے سراسر خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 17 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 18 کا آغاز صفحہ نمبر 213 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی نمبر 3، اس پر سیالوی صاحب کی تنقید۔